جنید سلیم جو اینکر ہیں انہوں نے کہیں ان کو بات بتا دی. جنید سلیم صاحب نے جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اس کا ذکر کر دیا کہ میرا ایک جاننے والا وہاں پہ گیا تو ڈکی بھائی اس حالت میں تھا. تو جنید سلیم صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کا پوڈ کاسٹ دے دیا. زیر حراست جب ڈکی بھائی تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پیزا کھائیں گے, تو ڈکی بھائی جواب میں ان کے پاؤں پڑ گیا جو ان سے ملنے آئے تھے, اور بلک بلک کے رونے لگا اور کہنے لگا پیزا کو چھوڑیں, ان سے کہیں مجھے ماریں کم. یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ ماریں, مگر مجھے ماریں کم, بہت مار رہے ہیں. جو پھر میرے لیے اندر پرابلم ہوئی, مجھے پھر اس بات پہ ڈانٹ پڑی کہ میں آگے بات آؤٹ کر رہا ہوں. خیر میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اب بولنا ہی نہیں, مجھے جتنا مرضی مارے, میں نے کسی کو نہیں بتانا. مجھے حوالات میں واپس بند کر دیا انہوں نے. تھپڑ کس نے مارا تھا؟ تھپڑ وہ اہلکاروں نے مارا تھا. تھپڑ وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بھی مارا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ڈکی بھی آگے بتائے گا کہ مجھے چپیڑے کس نے ماری تھی, اور وہ بیچارہ ایک بات کہتا تھا کہ یار مجھے مارو نا, میں کوپریٹ تو کھا رہا ہوں, مجھے مارو نا. جب اس کو پیش کرنے لگے تھے ڈکی کو, تو باہی وہ آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو تھپڑ مار کے لایا ہوں. ہاں تو وہ تھپڑ مار کے لائے, وہ مارتے تھے اس کو. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوری انویسٹیگیشن کے دوران یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض جو میرا انویسٹیگیشن آفیسر تھا, ان کا جو فرنٹ مین تھا, اس کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے. اس نے تب میرے سے پوچھا کہ یار تو بیوقوف ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار تیرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. میں نے کہا یار میری فیملی کبھی ان چکروں میں پڑی نہیں ہے. تو کہتا نہیں تو بیوقوف ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تجھے اپنا مسئلہ نہیں حل کرنا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا کہ تیرا کوئی دوست پیچھے آنے والا, کوئی تیرا بھائی, کوئی تیرا آؤٹ آف کنٹری کوئی دوست رہتا ہو, کوئی تیرے پیچھے آنے والا نہیں. میں نے کہا کہ میری تو بات چیت نہیں ہے کسی سے, تو میں کس کو کیا کہوں. تو کہتا کہ یہ جو تیرا آئیو ہے نا, ساری گیم اس کے ہاتھ میں, اس نے جو لکھنا ہے تیرے ساتھ وہی ہونا ہے, تو اگر اس کے ساتھ تعاون کرے گا تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہتا کہ بھائی لگتا ہے تجھے سارا پیسہ قبر میں لے کے جانا ہے, پیسے آپ پھر کما لو گے, آپ اپنا مسئلہ حل کرو. میں نے کہا میں ان چکروں میں کبھی بھی نہیں پڑا, مجھے نہیں پتا کہ کیا پیسے کتنے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ مجھے بتاؤ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. کہتا کہ تیرا جو مسئلہ ہے نا وہ 7-8 کے اندر حل ہو جائے گا. پہلے مجھے لگا کہ کوئی 7-8 لاکھ کی بات کر رہا ہے کہ کوئی 7-8 لاکھ کے اندر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا 7-8 لاکھ؟ کہتا نہیں تو لاکھوں میں ہی رہی. میں نے کہا 7-8 کروڑ. کہتا تو اور. میں نے کہا اتنے تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میرے ریسنٹلی کچھ بہت زیادہ خرچے ہوئے ہیں, میں نے آگے بھی بہت ساری میری سپینڈنگ ہے, میرے 100 اور کام ہے, میرے پاس نہیں ہے. کہتا بس پھر تو ادھر ہی پڑا رہا ہے. مجھے وہاں سے آئیڈیا ہو گیا کہ اس بندے کا کام صرف اور صرف میرے سے پیسے مانگنا ہے. جب میں NCCI کی کسٹڈی میں تھا, آپ لوگوں نے شاید 3,26,000 USDT کی بات ایڈیشنل ڈائریکٹر کے پوڈ کاسٹ میں سنی ہوگی. 3,20,25,000 USDT وہ اس کے ڈیجیٹل والٹ میں سے ہم نے انرس کر کے کورٹ آف لا میں سبمٹ کر دیے. ہم نے اس کے ڈیجیٹل والٹ میں سے وہ اپنے والٹ میں جو سرکار کا ہوتا ہے اس میں انرت کر کے پراپر اس کو فرد مقبوضگی بنا کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انہوں نے درجنوں پوڈ کاسٹ دے کے یہ بتایا کہ 3,26,000 USDT جو ہے وہ ہم نے اس سے برآمد کر لیے ہیں. اب میں آپ کو اس کی اصل اسٹوری بتاتا ہوں کہ وہ